أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله المولانا العظيم. بزرگوں اور دوستوں، انسانی زندگی کے حالات روزمرہ یک جیسے نہیں ہوتے. روز صبح الگ ہوتی ہیں، روز شام الگ ہوتی ہیں، اور ہر دن کی صبح اور شام میں تغیرات و تبدیلات ہیں. گویا کہ انسانی زندگی کے حالات عدلتے بدلتے رہتے ہیں. کبھی خوشی کا عالم ہوتا ہے تو کبھی غم کا ماتم ہوتا ہے. کبھی انسان جو ہے اتنا فراخ دل ہو جاتا ہے، سخی ہو جاتا ہے کہ دینے کے لیے کبھی اس کا ہاتھ نہیں رکتا. لیکن کبھی بندہ قرضوں کے بوجھ میں ایسے دبے جاتا ہے کہ اب وہ خود ہی دوسروں کا محتاج ہو جاتا ہے. انسانی زندگی میں جو خوشی آئے وہ بھی اللہ کی طرف سے، اور جب غمی آ جائے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہیں. اب غم کسی اعتبار سے ہو، مصیبت کسی طرح کی بھی ہو، مسلمان کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اول درجے میں صبر کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے اور اسے لبریز ہونے نہیں دیتا. پھر زبان سے یہ کہہ جاتا ہے جس کو اللہ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان کو کوئی تکلیف اور آزمائش مصیبت پہنچ جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ ہی کے بندے ہیں، اللہ ہی کے لیے بنائے گئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. ہمارا یہ ٹھکانہ نہیں ہے، ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے. تکالیف تو آتی جاتی رہے گی لیکن صبر کا دامن پکڑے رہیں گے. ہم تو اللہ کے بنائے ہوئے بندے ہیں، اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ تو مسلمان کی شان ہے. کوئی بھی تکلیف پہنچے، اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. اللہ قبضہ کرنے والے ہیں، اللہ کھلا چھوڑنے والے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں. اللہ کی دو صفتیں خاص ہیں. ایک ہے اللہ کی صفت جمال، ایک ہے اللہ کی صفت جلال. بولیے، ایک ہے اللہ کی صفت جمال اور ایک ہے صفت
جلال، جس پر اللہ کے صفت جمال کی تجلیات پڑ جائیں، اب اس کا ہر کام آسان، ہر وقت اس کو خوشی کی مبارکبادی ملتی رہے، وہ جس چیز پر ہاتھ رکھے وہ سونا، وہ اس کی ملکیت، اس کے سارے الٹے کام بھی اللہ سیدھے کرا دیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے صفت جلال اترتی ہے اور اس کی تجلی پڑ جاتی ہے، گویا اللہ یوں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جب میرے بندے پر میرا صفت جمال کا اظہار ہو تو گویا میں میرے بندے سے راضی ہوں، اور جب میری صفت جلال کا اظہار ہو تو اس بندے سے میں ناراض ہوں۔ تو جب بندے پر صفت جلال کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی تجلیات پڑتی ہے تو اس کا سارا کام ادھورا رہ جاتا ہے، وہ نکلتا ہے خوشیوں کے ساتھ، لوٹتا ہے غموں کے ساتھ، وہ نکلتا ہے اس تعلق سے کہ اب میں کوئی کامیابی حاصل کروں گا، لیکن لوٹتا ہے ناکامی کے ساتھ اور بدنامی کے ساتھ۔ لیکن اس وقت ابھی مومن کی یہ شان ہوتی ہے کہ رحمت اور زحمت یہ دونوں من جانب اللہ ہو گئے، جب خوشی آئیں تو اللہ کو راضی کر لیں، جب غمی آ جائیں تو اس وقت صبر شکر کر لیں، اپنے آپ کو تھامے رکھے، ورنہ شیطان بڑا مکار ہے، ان دونوں حالتوں میں مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے، ان دونوں حالتوں میں مسلمان کو دھوکہ دیتا ہے اور پیچیدہ دھوکہ دیتا ہے۔ جب خوشی کا عالم ہوتا ہے تو دل میں بات پیدا کرتا ہے کہ جی لے، عیش کر لے، کہاں یہ موقع آنے والے ہیں، کہاں ایسی خوشیاں منانے کا موقع ملنے والا ہے، یہ تو نے کمایا ہے، تو نے کمایا ہے، تجھے اختیار ہے، تو جہاں چاہے اڑائے۔ اور جب بندہ غمی میں ہوتا ہے تو اسے نامراد کر دیتا ہے، نا امید کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ مومن کی یہ شان نہیں کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائے، مومن تو ہر وقت اللہ سے لو لگائے رہتا ہے، امید لگائے رہتا ہے کہ میرا رب ہے، وہ میرے حالات کو سدھارنے والا ہے، وہی میرا کارساز ہے، وہی میری بگڑی ہوئی چیزوں کو بنانے والا ہے، میرے غمی کو خوشی میں بدلنے والا بھی وہی ہے۔ یہ مومن کا یقین ہوتا ہے۔ تو جب بندہ غمی میں ہوتا ہے تو بڑا نا امید کر دیتا ہے شیطان کہ دیکھ تو بڑا اللہ والا، تہجد گزار، اتنی تسبیحات پڑھتا ہے، تو تلاوت میں رہتا ہے، تیری تو پیشانی سجدوں کے بغیر رہتی نہیں ہے، اور تجھے کہاں اللہ نے رکھا ہے، کس طرف تو چلا جا رہا ہے، لوٹ جا۔ اب اسے بہکا دیتا ہے۔ مومن کو کانٹا بھی چوبے، کانٹا، اس پر بھی اس کی بخشش ہو جاتی ہے، اللہ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ اس لیے کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی آزمائش پہنچے، کوئی بیماری لاحق ہو جائے، مومن کے حق میں بیماری کا آنا رحمت، اس لیے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کیسے معاف کر دیتے ہیں؟ ایک روایت میں یوں فرمایا کہ جب بندہ بیماری کے عالم میں، بیماری کی حالت میں منہ سے کوئی اس طرح کی اگر آواز نکالتا ہے تو فرشتوں کو اللہ کہتے ہیں اس کے نام اعمال میں، اس آواز کے بدلے میں، اس تکلیف کے بدلے میں سبحان اللہ کا اجر لکھ دو۔ جب وہ چیختا ہے، تل ملاتا ہے، بلبلاتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اس کے نام اعمال میں لا الہ الا اللہ کا اجر لکھ دو۔ کتنا اجر لا الہ الا اللہ؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا
ایسی چیز بتاؤ جسے میں ادا کروں، میں پڑھوں، لا الہ الا اللہ پڑھوں. یہ تو پوری دنیا پڑھتی ہے. معلوم ہے موسیٰ جانتے ہو اجر کتنا ہے؟ ساتوں زمین ساتوں آسمان اور اس کے مابین کی چیزیں، اس کے درمیان کی چیزیں ایک ترازو میں، اور صرف لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. یہ اجر عطا کرتے ہیں، یہ اللہ اجر عطا کرتے ہیں. اور پھر جب مومن بندہ بستر پر سوتے رہتا ہے، تھوڑی دیر اسے راحت ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ صدقے کا اجر لکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اجر لکھو. اور جب کبھی وہ پلٹ اپنے جسم کو پلٹاتا ہے، کروٹ بدلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس کے نام اعمال میں وہ اجر لکھو کہ اب اس نے پلٹ کر دشمن پر حملہ کر دیا ہے. تو مومن کی بخشش ہوتے رہتی ہے، مومن کو کانٹا چوبے مغفرت ہو جاتی ہے. ایک مرتبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمایا. رات کا وقت ہے، دیا جل رہا تھا، چراغ جل رہا تھا. ہوا کا زوردار جھونکا آیا، دیا بجھ گیا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کسی بڑی مصیبت کے وقت پڑھا جاتا ہے نا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فرمایا عائشہ دیے کا بجھ جانا کوئی بڑی مصیبت نہیں، ہر مصیبت کے وقت پڑھا جائے. ہم نے تو اس کو مخصوص کر لیا، اس کو مختص کر لیا. جب کسی کی میت کی خبر سن لیا تو پڑھ لیا انا للہ و انا الیہ راجعون. ورنہ تو ہماری زبانوں پہ جب کوئی کسی کے بارے میں سنو، فلاں کے گھر یہ حادثہ پیش آیا، فلاں کے کاروبار میں یہ حادثہ پیش آیا، اور فلاں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، فوراً پڑھنا چاہیے. حدیث مبارکہ میں اس کو ذکر کیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھا کرتے تھے. اگر کوئی بیمار ہوتا بھی ہے تو ہر درد پر اللہ تعالیٰ اجر لکھتے ہیں. اور یہ نعمت ہے. کسی کے سر میں ہلکا درد، کسی کے زبان پر چھالوں کا پڑ جانا، کسی کے دانت کا ٹوٹ جانا، زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہو جانا، آنکھوں کی بینائی کا کمزور ہو جانا، ہاتھوں میں راشا پڑ جانا، دل کا دورہ پڑ جانا، سینے میں درد ہونا، یہاں تک کہ ہمارے پیٹ میں جو گیس ہوتی ہے نا، بعض مرتبہ ہم کھاتے ہیں ہمارے جسم کی توانائی کے لیے، لیکن بعض مرتبہ بدہضمی ہو جاتی ہے، گیس ہو جاتی ہے، ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ مومن کو اجر دیتے ہیں، اس پر بھی اجر دیتے ہیں. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ ایک راوی ہیں، ایک صحابی ہیں. ان کے تعلق سے یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس زمانے میں یہ سیزر وزر کے چکر نہیں تھے، پورا توکل اللہ پہ تھا. 4 سال تک مسلسل ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، باہر ہی نہیں نکل رہے تھے. کتنے سال تک؟ 4 سال تک. اب کوئی جو ہے امر ڈھونڈنا ہے، لاہ عمل تیار کرنا ہے، تو اس زمانے کی جو اطباء تھے انہوں نے کہا کہ یا تو اس کی ماں زندہ رہے گی یا بچہ. اللہ محالہ ماں کو تو مرنا ہے. آخر اس ماں نے قربانی دی، سیدھا جنت میں داخل ہو گئے. اب یہ صحابی رسول بنے اپنے زمانے میں، اور پھر انہوں نے بڑی بڑی روایتوں کو ذکر کیا ہے. جب یہ بیمار ہوئے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ بیمار ہوئے، انہیں بواسیر کا، پائلس جسے ہم کہتے ہیں پائلس، بواسیر کا مرض تھا. 30 سال تک مسلسل اپنے بستر پر بواسیر میں رہے. خطرناک تکلیف ہوتی ہے بواسیر کی، اللہ سب کی حفاظت کرے. جنہیں ہو گئی ان کو پتہ ہے.
بیٹھ نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، ہر جگہ پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خونی بواسیر لاحق ہو گیا، اور روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے بیڈ یعنی اس زمانے کی جو کھاٹ تھی، پلنگ تھا، اس کے نیچے سے روزانہ 20 تس بھر کر جو ہے خون کے پھینکے جاتے، ایسا ان کے جسم سے خون گرتا۔ لیکن عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تشریف لاتے تو دیکھتے کہ عمران جو ہے بہت حشاش بشاش ہے، بہت خوش ہے۔ کہا کسی صحابی نے، اے عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تمہارا حال ہے؟ اس طرح کی تکلیف میں بھی آپ کے چہرے پر چمک ہے، رونق ہے اور خوشحالی ہے۔ کہا کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے، اس لیے کہ ہر وقت روزانہ صبح و شام فرشتے میری عیادت میں آتے۔ کون آتے؟ فرشتے عیادت میں آتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے بیمار گزرے، 18 سال انہوں نے اس مرض کے اندر گزارے، 18 سال۔ 18 سال کے بعد جب ان کو راحت ہوئی، شفایابی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام کو، تو ان سے کسی نے پوچھا اس زمانے میں کہ حضرت ایوب کیا بات ہے، آپ بیماری میں آپ کو بھلائی محسوس ہو رہی تھی یا اب محسوس ہو رہی ہے؟ کہنے لگے بیماری بھی اللہ کی نعمت ہے اور راحت کا ملنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، بیماری سے شفا یابی یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، میں دونوں حال میں خوش ہوں، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے کہ جب میں بیمار تھا اللہ کے نبی تھے، اللہ کے نبی تھے حضرت ایوب علیہ السلام، جب میں بیمار تھا تو میری عیادت میرا رب کرتا تھا، میری عیادت روزانہ صبح اللہ کی پکار آتی تھی، ایوب آپ کا حال کیسا ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ شام کے وقت میں اللہ کی ندا آتی، پکار آتی، ایوب آپ کا حال کیسا ہے؟ اب میں راحت میں خوش تو ہوں، جس حال میں مجھے اللہ نے رکھا اس حال میں خوش تو ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے دریافت کرنے کا سلسلہ، عیادت کرنے کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وحی کے منقطع ہو جانے سے ڈر جاتے تھے۔ ایک راویہ گزری ہے ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کی ہے۔ ہجرت کی ایک تاریخ عجیب و غریب ہے، آپ پڑھیں۔ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت ہیں جس کے پاس جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے، بڑی عمر کی تھی، حضور کی ہجرت کرنے کے بعد ہجرت کی ہے۔ جب حضور کا وصال ہوا ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں نے یہ سوچا کہ حضور کو ام ایمن سے شفقت تھی، حضور جایا کرتے، حضور تو چلے گئے، ہم دونوں جا کر دیکھ لیں ام ایمن کا کیا حال ہے، ام ایمن کا کیا حال ہے۔ پہنچے ہیں دونوں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا تو ام ایمن دھاڑے مار کے رو رہی، بہت رو رہی۔ دونوں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ ام ایمن کب تک روتی رہے گی، اللہ کے رسول اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ کا حکم آیا، اللہ نے بلا لیا، چلے گئے۔ کہا ابو بکر، کہا عمر، مجھے حضور کے جانے کا اتنا غم نہیں ہے، حضور کو جانا تھا، چلے گئے۔ ہر نبی کو وفات ہوئی ہے، ہمارے نبی کو بھی وفات ہوئی ہے، ان کو تو جانا تھا اپنے وقت مقررہ پر، لیکن مجھے غم اس بات کا ہے، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ حضور کے زمانے میں جبرائیل آیا کرتے، حضور کے زمانے میں وحی کا نزول ہوا کرتا، اب وحی کے نزول جو ہے نہیں ہوگا، اب جبرائیل کبھی نہیں آئیں گے، اب وہ تکلیف ہو رہی ہے کہ حضور کے دربار میں ہم حاضر ہوا کرتے اور اللہ کا پیغام فوراً آ جایا کرتا، اب اللہ کا پیغام نہیں آئے گا۔
اس پر غم ہو رہا ہے، اس پر پریشانی ہو رہی ہے۔ تو عزیزو، ہم سب کو جو بھی پریشانی ہو جائے، کبھی زبان سے کوئی شکوہ نہ ہو، کوئی تکلیف کی کوئی بات نہ ہو، کوئی پریشانی کی بات نہ ہو۔ مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ آئی جو بھی مصیبت ہے اس پر ہم راضی رہیں، اور اسی کو رضا بالقضاء کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں۔ یہ فیصلہ ہوتا ہے من جانب اللہ، اور اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتے ہیں۔ میں ایک بات نقل کروں گا قرآن کے دائرے سے جس کو مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ مومن کی کیسی مدد کرتے ہیں اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے تھے اپنے قوم کے ساتھ، جب ان کی قوم نے کہا موسیٰ فرعون کا لشکر آ چکا ہے، ہم تو ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، اب مارے جائیں گے، حضرت موسیٰ نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ، بات سمجھ لیجئے ذرا، قرآن کی بات سمجھا رہا ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ جب غار ثور میں پھنسے ہیں، 3 دن 3 رات رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہہ گئے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا ڈر نہیں تھا کہ کفار مکہ مارے گئے، ڈر اس بات کا تھا کہ حضور کو قتل کرنے کی سازش اور پلاننگ کر چکے ہیں، کہیں حضور کو تکلیف نہ ہو جائے، اپنا خیال نہیں تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یہ تو آ گئے ہیں، ان کے قدم بھی دکھ رہے ہیں، نیچے سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کی باتوں کی آواز بھی ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہہ گئے ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہاں حضرت موسیٰ نے کہا میرے ساتھ میرا رب ہے، تو اپنی معیت مقدم رکھی ہے، بعد میں اپنے رب کے ہونے کا اقرار کیا ہے۔ یہاں پر لفظ اللہ کو پہلے ذکر کیا ہے اور ہمارے ساتھ ہونے کا تذکرہ بعد میں کیا ہے۔ اس لیے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بعد میں مبتلا ہو گئی آزمائشوں کے اندر، تکالیف کے اندر اور شرک اور بت پرستی کے اندر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو مکمل رکھا ہے، مقدم رکھا ہے، لفظ اللہ کو پہلے رکھا ہے۔ ہماری قوم کو اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی ان حالات میں، ناشائستہ حالات میں اور ایسے پرفتن ماحول میں، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید پر باقی رکھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توحید پر باقی رکھیں، ایمان پر باقی رکھیں، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیں، اور ہر پریشانی کا مقابلہ کرنے کی استعداد عطا فرمائیں اور صبر جمیل عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المرحوم رفیع شمس الدین گھوڑیکر اور المرحومہ حشمت رفیع گھوڑیکر